إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. غزوہ احد جس کے اندر کچھ غلطیاں ہوئی تھیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا. اس نمونے کو قرآن کے اندر قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا کہ ایمان کی آزمائش اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے والی چیزوں میں کئی رکاوٹیں زمانے کی پیدا ہوتی ہیں. شیطانی وسوسے پڑتے ہیں، شیطانی صفت رکھنے والے انسان اس میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں. اگر اس کی طرف انسان مائل ہو گیا تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی اس کا وبال، اس کے برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر ایمان کی حفاظت کا مسئلہ بن جائے گا. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب سے بچ نہیں پائے گا الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، پھر اپنے ایمان کو پختہ کر. یہی کچھ شکل ہوئی تھی. ساری چیزیں ذکر کر دی گئی. آج کی آیت شریفہ میں ذکر ہے اس وقت خطاب ہے جو جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، جو کم و بیش 700 کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے. اس کے باوجود بھی فتح پا کر پھر فتح ہاتھ سے نکل گئی تھی، کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ نتیجے میں قتل کا سامنا کرنا پڑا، زخموں کا سامنا کرنا پڑا. بلکہ ان کی خطا سے جنہوں نے خطا نہیں کی ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا، بشمول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی. لہذا غلطی کوئی کرتے ہیں تو اس کے برے نتائج بشمول اس کے کئی ایک کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں وضاحت کر دی گئیں. چنانچہ اس آیت میں کہ یقیناً تم میں سے جو لوگ دوران جنگ جب دونوں جنگوں کا آمنا سامنا ہوا، التقى الجمعان، تو اس وقت بات اصل ہوئی کیا تھی کہ تمہارے بعض غلطیوں کی وجہ سے شیطان نے تم کو ثابت قدم رکھا نہیں، تمہارے قدم ڈگمگا دیا. غلطی کو مان کر غلط فکر کے ذریعے سے غلط حرکت جب کرتا ہے، سادے سیدھے الفاظ میں ہر غلط کام شیطان ہے. ہر غلط کام شیطان ہے. یہ بات کئی جگہ وضاحت کی جا چکی. پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی نتیجہ یہی نکلے گا. بلکہ قرآن کا اختتام اسی میں ہے، من الجنۃ والناس. جو یہ وسوسے خرابیاں پیدا کرنے والی جو چیز ہے، جنات جو مخلوق ہے ان میں کے افراد، انسان جو مخلوق ہے ان میں کے افراد. جنات میں جو شر پسند ہیں، شرارت والے ہیں، غلط فکر کے ہیں، وہ شیطان. انسانوں کے اندر بھی غلط کرنے والے، غلط سوچنے والے، غلط طریقوں کے اوپر ٹک جانے والے، خود غلطی کر کر شر کو عام کرنے والے، فساد و بگاڑ پیدا کرنے والے، یہ شیطان. تو اسی لیے ہر برے کام کی نسبت شیطان کی طرف. اس میں قیادت سب سے بڑی کرتے ہیں ابلیس. پھر اس کے نمائندے سے مخصوص نہیں. ان کا ایک کام، ان کی ایک حد ہے جو انسان کے دلوں کے اندر وسوسے اور خیال کو ٹپکانا. حدیث شریف میں ہے انسان کے دل کے اندر 2 گھر ہیں جو آپ دل کاٹ کر دیکھیں تو آپ کو دکھنے والے نہیں. کسی کا دل لے کر دیکھیں تو کچھ بھی دکھنے والا نہیں. جانور کا دل ہاتھ میں لے کر دیکھو کچھ بھی دکھنے والا نہیں. لیکن اٹھتے سے دل کی وجہ سے اس کی پوری باڈی اس کے اوپر قائم ہے. اس کا حرکت کرنا، بھاگنا، دوڑنا، جانور کا بھی، انسان کا بھی، سب کچھ دار و مدار اسی دل کے اوپر.
وہ ظاہری طور پر دکھنے والی چیزیں ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے جو روحانی اعتبار سے، تو اسی مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انسان کے دل میں دو گھر ہیں، یعنی دو مقامات ہیں۔ ایک مقام پر دلی کے حصے میں فرشتہ بیٹھا کرتا ہے، فرشتہ رہا کرتا ہے، اور ایک دوسرے حصے میں شیطان رہا کرتا ہے۔ یہ وضاحت بھی ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک نیا فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اس کی زندگی کی ابتدا سے لے کر اس کی موت تک وہ فرشتہ اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک نیا شیطان بھی پیدا کرتے ہیں، اس انسان کے ساتھ ہے۔ بلکہ پیدا ہونے کے بعد بچہ جب روتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث شریف اسلامی نقطہ نظر سے شیطان اس کو ٹھونسا مارتا ہے، وہ تکلیف سے جب چیختا ہے تو ادھر زندہ حضرات اس کا رونا ان کے لیے خوشی کا ذریعہ بنتا ہے، مبارکبادیاں دیتے ہیں، لیکن وہ تکلیف کے ساتھ شیطان یہ اعلان کرتا ہے آج سے میں تیرے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، ہمیشہ رہوں گا۔ احادیث کی وضاحت، اہل اللہ کی وضاحت کچھ اور ہے، لیکن حدیث کے اس سے آگے ہم کو جانے کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک مستقل مضمون ہے، بڑا طویل اور تفصیل ہے جس کے معلومات ہیں۔ پر اس آیت میں کہ یہ جو کچھ تھا، دیکھیں انسانی جو شیطان ہوتے ہیں وہ آپ کو ساتھ لے جاتے ہیں، ترغیب دے کر کرواتے ہیں، یہ دو شیطانوں میں فرق ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب نیک کام کا خیال آئے تو سمجھو کہ وہ جو فرشتہ تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ تمہیں اشارہ دیتا ہے، لہذا ہر نیک کام کے اوپر اس کو آگے بڑھ کر گزرو، اور جو برا کام، برا خیال آتا ہے وہ شیطان دیتا ہے، اس کے خلاف کرو۔ اگر اس شیطانی خیال کی موافقت کرتے چلو گے تو اس آدمی کا شیطان مضبوط ہوتا جائے گا، وہ فرشتانہ طاقت، نیک صفت، طاقت، فکر کمزور ہوتی جائے گی۔ نیکیوں کے اوپر چل پڑیں گا تو اس کے نیکیاں، اس کا فرشتہ مضبوط ہوتا جائے گا، اس کا شیطان مغلوب ہوتا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتانے کے بعد صحابہ نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ عجیب اتفاق ہے، شیطان اسی کو کہتے جو مسلمان نہیں، یہ عجیب اتفاق ہے جو کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہوا، اسی لیے عجیب اتفاق ہے۔ فرمایا میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عجیب اتفاق ہے، شیطان تو مسلمان ہوتا نہیں، لیکن میرے ساتھ کا جو شیطان پیدا کر کے رکھا اللہ تعالیٰ وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، تو شیطانیت نام کا دخل دور دور تک میرے ساتھ نہیں، یہ اللہ نے فضل فرمایا۔ اب یہاں بھی جو غلطی ہوئی تھی، جنگ کے میدان میں جو مرکز قائم کیا گیا تھا، ایک چھاؤنی دے دی گئی تھی، وسوسہ ان کے لیے اب یہاں مقام قیام کرنے کا نہیں ہے، کامیابی تقریباً ہم کو مل گئی ہے، مال غنیمت لوٹنے کے لیے آگے بڑھو، یہ وسوسے کو آگے بڑھایا شیطان، اور انہوں نے اس کو کر یہ غلطی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جو کچھ جو غلطیاں کی ہیں اس کی وجہ سے شیطان تمہارے قدموں کو ٹکنے نہیں دیا، دخل تمہارا بھی ہے کچھ کرنے کا، اور اس میں شیطان کا بھی دخل ہے، اس لیے ہر برے کام کی نسبت شیطان کی طرف، اور وہ شیطان جو تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ذکر کر کے فرما دیا جب وحی کا زمانہ تھا، اعلان اب قیامت تک وحی کا دروازہ بند ہے، طریقے بتا دی گئی کرنا کیا انسان۔ صورتحال جنگ کی ہونا ضروری نہیں ہے، ایمان کی آزمائش کے زندگی میں 20 مرحلے میں کئی شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے جب اسلام کو طاقت مل گئی، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے سے پہلے تک جہاد ایمان لانے کے ساتھ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو جہاد کے لیے نکلنا بھی فرض تھا،
گناہ کا سوال نہیں، ہیلے بہانے کرنے کا سوال نہیں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جہاد کی فرضیت کو ختم کر دیے، اب وہ فرض کفایہ میں ہو گیا۔ جب تو ہر ایک کے اوپر تھا، کوئی ہیلا بہانا کسی کا چل نہیں سکتا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہم جہاد اصغر سے فارغ ہو گئے، وہ قسم کا جہاد جس میں جان دیے، مال دیے، سب کچھ کیے، تو اس کو فرمایا کہ چھوٹا جہاد تھا دین کے لیے۔ اب ہمارے اوپر جہاد اکبر باقی ہے، سب سے بڑا جہاد وہ ہے کہ انسان کو ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے نفس کے ساتھ آخر سانس تک جد و جہد کرتے رہنا۔ اور یہ شیطان جو انسان کا پیچھا کرتا ہے، روح کے نکلنے کے وقت تک اس کا پیچھا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں وضاحت آئی کہ کہتا ہے بڑے پیار سے جس کی روح نکل رہی ہے اس کیفیت میں وہ سوال جواب سب چلتے رہتا ہے، جو قریب رہنے والوں کو دکھتا ہے، اس کی توجہ ادھر نہیں رہتی۔ کہتا ہے کہ بابا تم کو پیدا کس نے کیا؟ کہے گا کہ اللہ نے۔ یہ ساری دنیا، ساری کائنات کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ پھر بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو سوالات کا ایسا موڈ لے کر آتا ہے کہ جواب بن نہیں پائے گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اعوذ باللہ پڑھ لو، بعض واقعات میں کہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ اہل علم کے لیے تو بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مرض الموت طاری ہوا، کبھی روح نکلتے نکلتے افاقہ ہو جاتا ہے، پھر وقفہ مل جاتا ہے، کبھی منٹوں کا ملتا، کبھی گھنٹوں کا ملتا، کبھی 1-2 دن کا مل جاتا، اس کو افاقہ کہتے ہیں۔ اس کیفیت میں آپ جب ایک دم چیخ پڑے، صرف یہ آواز ہے لا لا بات، لا لا بات کیا آواز ہے۔ جب افاقہ ہو گیا، اب لوگ مطمئن رہتے ہیں کہ ٹھیک ہو گئے، وہ ٹھیک نہیں ہوتے، افاقہ ہوتا، جس کے لیے کیفیت رہتی وہ ایک نعمت رہتی ہے اس کو۔ اور اس لیے مرگ مفاجات، اچانک سڈنلی موت ہو جانا دنیا والوں کے لیے بڑے آسانی سے روحی نہ تڑپانا ہوتا، تڑپ تڑپ کے جانے والی موت ایک اعتبار سے اچھی ہے، تھوڑا سا افاقہ ہے تو کلمے کی یاد آئے گی، اس میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، یاد بھی نہیں آئے گا۔ تھوڑے افاقے کے بعد آپ کے فرزند جو محدث ہیں، امام احمد بن حنبل سے حنبلی مسلک مستقل ایک ہے، ساری سعودی دنیا اور قطر والی دنیا جو مملکت ہے، اسی مذہب حنبلیت کے اوپر سرکاری طور پر اسی مذہب عقیدے کے اوپر ان کی حکمرانی بھی ہے، وہاں کے مسلمانوں کا ہے۔ لہذا آنا وغیرہ وغیرہ کو جا کر وہ لوگ علم کی بنیاد پر نہیں، ان کے ظاہری طریقوں کی بنیاد پر وہ کرتے ہیں نا، یہ ایمان نہیں، یہ تو شیطانیت ہے۔ وہ کرتا تو ٹھیکش کرتا ہوں نا، یہ کہاں سے نکلا ٹھیکش کرتا؟ اور یہ کہاں سے نکلا وہ کرتا تو غلط نکلتا؟ میرے کہنے سے کہ یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ غلط کرتا۔ ایمان اور دین اصول اور قواعد کا نام ہے، جو چیز چلتی ہے اصول اور قواعد کے اوپر، اس لیے کئی چیزیں ٹکراتی ہیں، دکھائی دیں گی بعض چیزیں، لیکن شیطانیت عام آدمی کے نقل کرنے سے آگے بڑھا دیتا ہے۔ ٹوپی پہننے والے معاملات میں سارے عربوں کو دیکھتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے پہنتے ہیں، نمونہ بنانا تو کیا ائمہ کو بناؤ، حرمین کے ائمہ کو بناؤ، کہ کسی ایک بار بھی بھول سے صحیح کبھی انہوں ننگے سر نماز پڑھا جائے، جو ان کا امام ہے۔ اپنے چیزوں میں اپنے غرض کے لیے کبھی سوچ سمجھ کے بغیر انسان یہ چیزیں اختیار کر لیتا ہے۔ الغرض امام احمد بن حنبل کے فرزند نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی تھی، لا لا بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا ابلیس اس وقت آ کر مجھ سے
حضرت قبلہ ایک مسئلہ ایک فتویٰ پوچھنا ہے، جواب دیجیے۔ اہل علم کے پاس اس طریقے سے آتا ہے۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ اب یہ وقت نہیں، بعد میں بات اب نہیں چلتا۔ یکا دکا چیزیں پتہ چلتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ گزرنا ہے۔ اس لیے ایمان پر باقی رہنے کی، ایمان پر خاتمے کی تمنا رکھنا، دعا کرنا، دل میں خیال رکھنا، یہ دعا ہی ہے۔ الفاظ سے بھی ذکر کرنا اپنی دعاؤں کے اندر، کیونکہ اختتام جس کیفیت پر ہوگا وہی کیفیت آگے تک کام آئے گی۔ الغرض وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان سے معاف کر دیا۔ اب وہی آنے والی نہیں، پتہ چلے گا کیسا۔ اس امت سے پہلے امتوں کے اندر آج اس میں وضاحت تفصیل ہے، اگر آپ آج کوئی گناہ کرتے ہیں، شام میں سو کر اٹھنے کے بعد آپ کے دروازے کے چوکھٹ پر لکھا ہوا ہوتا تیرا فلاں گناہ ہے، اس گناہ سے اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے، اس قسم کی سزا، اس کا بدل، اس میں تو ہاتھ کاٹ لے یا اپنی جان دے دے یا کان کاٹ دے یا یہ کر دے وہ کر دے، جو بھی مناسب تھا قدرت کی طرف سے لکھا جاتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت اچھی قومیں تھی، گناہوں سے نکلنے کا طریقہ دنیا میں پتہ چل جاتا تھا۔ اب جو توبہ چاہتا وہ آگے بڑھ کے کرے گا، جو نہیں چاہتا وہ بدبخت رہے گا۔ لیکن ہماری اس امت کے لیے وہ لکھا نہیں جا رہا ہے، لیکن ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہیں، ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے لیے ظاہر کر دیا گیا، جیسے ان کی غلطی کے لیے اللہ نے واضح کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بہت بڑی غلطی کی تھی، اس کا خمیازہ بھی بھگتے۔ خمیازہ بھگتنا یہ کافی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے غضب کے مستحق ہو، لیکن اللہ نے معاف کر دیا، یہ غلطی ان سے معاف کر دی گئی۔ اب قیامت تک معافی کا اعلان کرنے والا کون ہے؟ وہی تو بند ہو گئی، وہی تو بند ہو گئی۔ یہ طریقہ جس میں ہے پختگی کے ساتھ قرآنیات، جو حدیث اس کے وضاحت کے ساتھ ہے، مستقل لگتا ہے تو بندہ استدرج النبوۃ الا انہ لم یوحى الیہ، یہ حدیث کے الفاظ، دھیرے 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 نبوت والے مقام تک پہنچ جاتا ہے مومن بندہ، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس کے پاس وہی نہیں آتی۔ پیغمبر کے نہ ہونے کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں جو بتا دی گئی پختگی کے ساتھ پورے ہر چیز میں، صرف نماز کا نام دین سمجھ میں نہیں، یہ کہاں سے آیا؟ نماز اس لیے ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کے میں سدھار پیدا کرنے کے لیے۔ نماز کا نتیجہ قرآن نے ذکر کر دیا، تنہا عن الفحشاء والمنکر، انسان کی زندگی کے ہر بری فکر، برے کام، برے ساری چیزوں سے روکنے والی چیز کا نام نماز ہے۔ محدود وقت کے لیے کوئی خاص شکل اختیار کرنے کا نام یہ نہیں ہے، یعنی یہ کیفیت ہر چیز میں آنا ہے، اس کا نام نماز ہے۔ تو اب یہ کیفیت ان ساری چیزوں سے ہے، تو اس میں ہے کہ دھیرے دھیرے عمل، نبیوں کا جو درجہ ہے نبوت تک استدراج، اس طرح کہتے ہیں دھیرے کوئی بھی چیز مشق کرتے کرتے پریکٹس ہو کر کمال پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں استدراج کرتے ہیں۔ استدراج کا روٹ ورڈ ہے درجہ، درجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ مگر فرق یہ ہے کہ وہی اللہ کا پیام دیا، تو جب نبوت کس پہ پہنچتا ہے تو ان سارے اصول طریقے بتا دیے گئے، کہاں غلطی آپ سے ہو رہی، کہاں غلط فکر چل رہی، آپ کا ضمیر جب اس سے جڑے ہوئے رہو گے تو بتا دے گا، مدت بتا دی۔ جب وضاحت نہیں ہوئے اس کی وضاحت کر لینے کے لیے مراکز بنا دیے، اللہ کی کتاب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نمونہ پیش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ان سے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا۔ پھر فرمایا قید کلیہ ان اللہ غفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بخشتے ہیں، نہ صرف بخشتے ہیں، حلیم، حلم کہتے ہیں غصے پر قابو پانا،
سزا دینے کا حق بنتا ہے، سزا دینے کا نہیں سوچتا، ڈانٹنے کا حق بنتا ہے، ڈانٹ سے کام نہیں لینا، نرمی کا برتاؤ کرنا۔ ترجمے میں اتنا لکھیں گے بڑے بردبار، سختی کو زیادہ طاقت ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتا۔ سزا دینا ضروری ہے، دینا چاہیے تھا، نہیں دیتا۔ نرم رویہ اختیار، اس کو کہتے ہیں حلم، اس کو کہتے ہیں حلیم۔ بندے کیا نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ باقی رکھے، زندہ رکھے، کھلا رہے، پلا رہے، سانس باقی رکھے، دنیا ہی کے لیے چل رہا تو دنیا میں ترقی دے رہا، آخرت کی فکر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے دنیا کے حد تک سوچ رہا تھا، اس کو دے رہے۔ فرمایا کہ دانش مندی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، یہ دونوں ملاؤ تو دنیا ضمن میں آئے گی، دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے عبادت بن جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے شیطان اور انسانی شکلوں میں جو ڈالتے ہیں، یہاں سے کئی آیاتوں سے ایک خاص تفصیل اگلی آیاتوں میں، اس پہ کیوں جا رہے ہیں اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے کے لیے، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کو اندر یہ خطرے کو مول لینے کے لیے، انسانوں سے شیطان الوسوسے ڈالے گا، کئی قومیں ایسا ڈالیں گی، کئی نمونے وضاحت و مثال، یہ دنیا کے ہر شعبے میں کام آنے والی چیز، اہم آزمائش والی چیزوں میں جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، صحیح طریقے سے آپ کو ہٹاتے ہیں، اس طرح اللہ کے راستے سے ایمان کی حقیقت سے دور کرتے چلتے ہیں، اس کو ذکر کیے، لیکن استقامت کے ساتھ اختیار کر لیا، لوگوں کے کہنے کے مطابق تھوڑا نقصان بھی ہو گیا، یہ نقصان تمہارے لیے نقصان نہیں، باعث اجر ہے، موت ہو جاتی ہے تو دنیا میں بھی نام ہے، آخرت میں بھی جنت ہے ان کے لیے، جب نقصان ہوتا ہے تو دنیا میں عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، یہ ساری تفصیلات اب کیا ہے۔